خواب کا ہے، اور خواب بھی حضرت تھانوی نے نہیں دیکھا، خواب بھی کسی اور نے دیکھے. وہ تعبیر پوچھنے آیا ہے کہ حضرت میں خواب میں لا الہ الا اللہ اشرف الرسول اللہ پڑھ رہا ہوں، تو مجھے بتائیے میں کیا کروں. حضرت نے اب خواب کی تعبیر دینی ہے، تو خواب کی تعبیر کے اصول ہوتے ہیں. آپ تعبیر و روجہ اٹھائیں، امام جعفر الصادق رحمہ اللہ، بہت بڑا نام ہے حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتے ہیں میری چارپائی کے نیچے آگ ہے، میں نے خواب دیکھا ہے. فرمایا تیری اوپر چھت گرے گی، جا وہاں سے اپنا سامان نکال. دوسرا آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے چارپائی کے نیچے آگ ہے. فرمایا وہ جگہ کھود خزانہ نکلے گا. شاگردوں نے کہا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس میں ویدر کا معاملہ انوالو ہے. وہ سردیوں کا خواب تھا تو خزانہ نکل رہا ہے کہ آگ وہاں ٹھیک ہے، گرمیوں کا ہے تو وہاں پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں چھت گرنے کی بات ہے. تو خواب کی تعبیر کا تعلق مختلف معاملات سے ہوتا ہے. تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ مرزا کی طرح کوئی غیر عالم نہیں تھے، وہ معبر وقت تھے، تعبیر کے علم سے واقف تھے. تو انہیں اس انداز سے کہا کہ جب امتی خواب دیکھے اور امتی کو ایسے انداز میں کسی معاملے سے نبوت کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب نبوت نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے اور سنت اس واسطے سے مل رہی ہے اس کو. تو انہیں فرمایا تیرا شیخ متبع سنت ہے، تو سنت کے اوپر عمل پیرا ہے. اب اگلا سوال، اتنے مسئلے پر تو مرزا صاحب کو اعتراض لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مولوی عبد الواحد قریشی ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی بہت دھڑلے سے جھوٹ بول رہا اور مولوی اشرف علی تھانوی کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. میں اس کے یہ جو جتنے اس نے قضیے پیش کیے ہیں میں ان کی دھجیاں اڑاؤں گا، آپ دیکھیے گا اور خود اندازہ لگائیے گا. اگر ایمان کی رتی موجود ہے تو پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا. نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کی دلیل مضبوط ہے اور کس کی گفتگو زیادہ مضبوط ہے. دیکھیے اس نے جو جتنے بھی یہ مقدمات قائم کیے ہیں یہ سارے جہالت پر مبنی ہیں. وہ اس واسطے کیونکہ اس نے خود الامداد کا مطالعہ ہی نہیں کیا، اور اس شخص نے جو خواب دیکھا تھا اور اشرف رسول اللہ کا جو اس نے کلمہ پڑھا تھا، یہ پوری گفتگو اس نے پڑھی ہی نہیں ہے. یہ خواب کا معاملہ بنتا ہی نہیں ہے. پہلے تو حصے میں وہ خواب بیان کرتا ہے لیکن پھر وہ کہتا ہے اب بندہ بیدار ہو گیا. یہ بھی جناب والا آپ سکرین پہ دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا یہ بیداری والا معاملہ بھی تھا، اور بیداری کے عالم میں اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے اور بار بار یہ کلمہ پڑھتا تھا، درود پاک پڑھتا اور اس کی جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بجائے وہ بار بار پڑھتا تھا. معلوم ہوا کہ بیداری کے عالم میں وہ یہ ساری جو ہے کفریات اپنی زبان سے بک رہا تھا، اور اسے لکھ کر اس نے اشرف علی تھانوی کو بھیجا. تو پھر اشرف علی تھانوی نے اوپر سے اس کفر پر اس کو تسلی دی اور اس کی تعریف بیان کی. اور کفر کی تعریف کرنا بھی یہ بھی کفر ہوتا ہے جس بنیاد پر اس پر کفر کا حکم لگا. اب دیکھیے میں اس پہ گفتگو کو تھوڑا ایکسپینڈ کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اس کا دل جو ہے، اس کی زبان جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، زبان پر کنٹرول ختم ہو گیا تھا. یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے حدیث پاک کی روشنی کے اندر. میں حدیث پاک پیش کروں گا تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی. میں بخاری پڑھتا ہوں، بخاری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدن کے اندر ایک ایسا ٹکڑا موجود ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو بدن سلامت، وہ سارا اعضاء سلامت رہتے ہیں، اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو پورا جو ہے بدن ٹھیک نہیں رہتا. وہ کون سا ہے؟ وہ دل ہے. تو معلوم ہوا کہ پورا بدن جو ہے وہ دل کے تابع بنا دیا گیا ہے. اور یہ کیا کہتا ہے کہ اس کی زبان اپنے ارادے میں مستقل ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ یہیں سے اس کا جھوٹ پکڑا گیا، کیونکہ جو زبان ہوتی ہے وہ بعد میں پھسلتی ہے، پہلے دل پھسلتا ہے. زبان پہلے دل پھسلتا ہے کیونکہ زبان جو ہے وہ دل کے تابع ہے. تو اس حدیث پاک کی روشنی سے معلوم ہوا کہ یہ بات ہی جھوٹی کر رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ زبان پہ اس کا کنٹرول ختم ہو چکا تھا، یہ حدیث پاک کی روشنی سے بات ہی غلط ہو گئی. نمبر 2، اگر یہ بات بالفرض مان لی جائے کہ زبان پھسل گئی ہے تو اس میں بہت ساری قباحتیں بھی لازم آئیں گی. سب سے پہلی قباحت یہ لازم آئے گی کہ مفتی عبد الواحد قریشی کا شاگرد سارا دن مفتی صاحب کو گالیاں دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی
ماں کو گالیاں دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے باپ کو گالیاں دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی بہنوں کو گالیاں دیتا ہے، پھپھیوں کو گالیاں دیتا ہے، سارا دن وہ یوں زبان سے گالیاں دیتا رہتا ہے۔ اور پھر جب شام پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ زبان کا کنٹرول میرے اختیار میں نہیں تھا بلکہ ختم ہو چکا تھا۔ تو اب کیا مفتی عبد الواحد قریشی اس کی جو یہ عذر قبول کرے گا؟ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، بالکل قبول نہیں کرے گا، بالکل اسے یا تو گولی مار دے گا یا پھر اسے تھانے میں بند کروا دے گا۔ یہ لازمی طور پر یہ دونوں باتوں میں سے کوئی کچھ تو ضرور کرے گا۔ لیکن اور اس کے علاوہ میں دوسری بات بھی بتا دوں، ایک بندہ جناب والا سارا دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا رہے اور پھر جناب والا جب شام پڑے تو کہے کہ میری زبان پھسل گئی تھی، تو یاد رکھیں ائمہ دین اس کفر کو اور اس عذر کو کبھی بھی قبول نہیں فرماتے۔ اور بندہ کفر بکے اور پھر بعد میں کہے کہ میں جناب والا زبان میرے اختیار میں نہیں تھی اور میری زبان پھسل گئی تھی۔ میں اس پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ عبارتیں پیش کرتا ہوں۔ میں پیش کرتا ہوں قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ، آپ نے صفحہ نمبر 787 پہ اس بات کا ذکر کیا ہے، لا یعذر احد فی الکفر بدعوی زلل اللسان۔ اور آپ کہتے ہیں کہ امام قاضی ایاز شفاء شریف میں فرماتے ہیں کسی آدمی کے کفر کے ارتکاب پر اس کا یہ عذر مقبول نہ ہوگا کہ میری زبان پھسل گئی، میری زبان میرے اختیار میں نہیں رہی، کہ یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ان ابی محمد ابن ابی زید لا یعذر احد بدعوی زلل اللسان فی مثل ھذا، کہ امام ابو محمد بن زید نے فرمایا ایسی صورت میں کسی کا یہ عذر قبول نہیں کہ زبان قابو میں نہ رہی۔ لو جی، یہ بھی عذر اس کا قابل قبول نہیں، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ آگے نیچے جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے وہ سننے والا ہے۔ افتا ابو الحسن القابسی فی من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سکرہ یقتل، تو کہتے ہیں کہ فتویٰ ابو الحسن قابسی نے اس بات پر دیا کہ اس شخص کے قتل کا فتویٰ جاری فرمایا کہ جس شخص نے نشے کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، اور آپ کو جامع الفصولین فصول پڑھ لینی چاہیے تھی، آپ کو پتہ لگ جاتا کہ اس کے اندر انہوں نے کیا ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر ایک بندہ بیمار ہے، شدت مرض میں ہے، اور شدت مرض میں بلا قصد اس کی زبان سے یہ کفر یا جملے نکلتے رہتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ بے شک 38 نمبر جام مسائل کفر ذکر ہے جامع الفصول میں، وہاں آپ دیکھ کے پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو اب یہاں پر یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ جناب والا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ اس کی خواب میں جو اس نے تعبیر بتلائی ہے، اور اس نے بھی آگے اشرف علی تھانوی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے بھی جناب والا خواب کی تعبیر بتائی، آگے سے یہ بھی خواب کی تعبیر والا قبلہ مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ حالت بیداری میں، اور حالت بیداری میں اس نے کفر بکے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے جو باقی شیوخ جو ہیں جو اس کو اشرف علی تھانوی کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کوشش ان کی فضول ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب بندہ کوئی کفر یا توہین کرتا ہے، اور کفر اور توہین کا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے توبہ یا رجوع ہوتا ہے، تو اگر کوئی بندہ اس کفر اور توہین پر مزید دلائل دے رہا ہو تو پھر سمجھو کہ وہ اس کفر اور توہین کو مزید پکا کر رہا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو اس واسطے اس سے توبہ اور رجوع بنتا ہے، اور اشرف علی تھانوی نے تو اس پر باقاعدہ طور پر اسے تسلی بھی دی ہے، اور کفر پر اس نے باقاعدہ طور پر تعریف بھی کی ہے۔ کفر کی تعریف کرنا یہ جناب والا کفر ہے، اس پر مزید دلائل بھی ہیں، لیکن میں اتنے دلائل پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ اشرف علی تھانوی نے جو کے نام کا جو شخص نے کلمہ پڑھا، اس کو ٹوکنا چاہیے تھا، اس کو روکنا چاہیے تھا، اس پر اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔